बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना को हिदायत की है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन लाहे-अमल इख्तियार किया जाए, कोई अच्छी सी पॉलिसी बनाई जाए जिससे आवाम पर यह महंगाई का बोझ कम हो सके। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी उमंगों पर किस कदर पूरी उतरी है, महंगाई कंट्रोल हुई है नहीं हुई, आपके सामने है। पेट्रोल मजीद महंगा हो गया है, बिजली मजीद महंगी हो गई है। आइंदा का क्या लाहे अमल है पीटीआई का महंगाई कंट्रोल करने के लिए? इन सब बातों पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नज़ाकत हुसैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जी, आपको भी बहुत शुक्रिया। नज़ाकत साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? जी, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है और आवाम भी मुतमिन है। अवाम तो बहुत बेचैन है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि अवाम मुतमईन है? थोड़ा सा आप हमें बताएं कि आप किस तरह मुतमईन है। क्या आपके मुताबिक महंगाई नहीं हुई है, या क्या फैसिलिटीज ऐसी आपने दी हैं कि आप मुतमईन बैठे हैं? मुतमिन आप जो देख रहे हैं कि आवाम मुतमिन नहीं है, वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ये सारी चीज़ें, ये सब मतलब सोशल मीडिया तो सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन नहीं सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ। आपके वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि मेरी जो गवर्नमेंट है उसको बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आप इससे पीछे देखें 70 साल से पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत नहीं है, तो सोशल मीडिया तो 10 साल से तो 10 साल नहीं, 10 साल से भी नहीं करे ना। ये केपीके में आपकी कब से? केपीके में तो है, केपीके में तो देखिए, केपीके में अगर 5 साल खान साहब ने वहाँ के लोगों ने कुछ काम किया तो तब खान साहब को वोट मिले। केपीके से हमें पहले से ज़्यादा हमें सीटें मिली वहाँ से, उसकी वजह है कि आवाम की मुतमिन थी। अच्छा, किस तरह आप मुतमईन करेंगे? आप क्या समझते हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी इतनी बेहतर है कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई? देखें, जो आप महंगाई की बात करें, महंगाई एक पहले भी मैं कह चुका हूँ, मसला है। दूसरी इंटरनेशनल सतह पे आप देख रहे हैं ना, महंगाई तो पूरी दुनिया में इस टाइम महंगाई है, एक सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना की वबा की वजह से, कोरोना की वबा से आप बहुत सारी चीज़ों को देख लें, पेट्रोल को लेके देख लें या और चीज़ों को, ये इंटरनेशनल सतह पे इनकी प्राइस। अब जब एक चीज़ आप डॉलर के ऊपर चल रहे हैं तो उसके साथ जैसे डॉलर बढ़ेगा उस हिसाब से प्राइसें आपकी ऊपर जानी है। तो इससे पहले कोरोना ये सब मैं समझता हूँ कि इस मसनूई महंगाई के पीछे कोरोना का भी बहुत बड़ा हाथ है। कोरोना की वजह से लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई थी, उसने भी हमारे मुल्क पर बहुत बुरा असर डाला है, इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आप आवाम की उमंगों पर पूरा उतरे हैं? वो जो खान साहब के वादे थे, वो 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर और एक तालीम जो निसाब है, वो सारा क्या सिस्टम है, आप क्या समझते हैं कहाँ तक पूरा किया है? अभी तो हम मेंडल में जा रहे हैं, अभी तो हमारी गवर्नमेंट चल रही है और इंशाल्लाह ये जब 5 साल पूरे होंगे तो ये सारी चीज़ें आवाम को मिलेंगी जो खान साहब ने वादे किए हैं। हम उस पर उम्मीद है कि खान साहब इसके ऊपर अमल करेंगे और जो नौकरियां हैं वो भी देंगे, 50 लाख जो घर उन्होंने वादे किए हैं, इंशाल्लाह आवाम इसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन अभी हमारे पास 2 साल और हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर काम होगा और आवाम को ये चीज़ें जो खान साहब ने जो आवाम से वादे किए हैं इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। अच्छा, खान साहब ने ये कहा है अपनी काबीना को कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए मुझे कोई फार्मूला बना के दें, तो क्या लाहे अमल आप अपनाएंगे? कोई थोड़ा सा हमें बताएंगे इस बारे में? हम तो खान साहब ने अगर लाए अमल मांगा, अभी तक इस चीज़ के ऊपर डिस्कस चल रही है कि क्या लाए अमल लाया जाए जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए, महंगाई के जिन को। और इससे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, लोग एक अगर 10 रुपये की चीज़ है को खान साहब को बुरा भला कह के वो 15 रुपये की सेल कर रहे हैं, 20 रुपये की सेल कर रहे हैं, उसमें खान साहब की गलती नहीं है। ये जो मसनूई महंगाई है जो दुकानदार वालों ने, रेडी वालों ने या दूसरे तीसरे ने की हुई है, ये मेरे ख्याल से ये नीचे ये सब कुछ हो रहा है। तो ये मैं खुद मार्केट में जाता हूँ, खान साहब को जिस जगह पर खड़े हो जाएं खान साहब को बुरा भला कहा जा रहा है। उसकी वजह ये कि आपकी चीज़ 10 रुपये महंगी बिकनी है, क्योंकि लोगों के माइंड में ये आ गया कि महंगाई है जी, इमरान खान साहब ने महंगाई कर दी है। तो मेरे ख्याल से ये सब ये जो हैं इनके ऊपर सबसे बड़े भाई इन लोगों को पकड़ना चाहिए। ये फ़ायदा उठा रहे हैं, ये फ़ायदा उठा रहे हैं बिल्कुल। और मेरे साथ भी कितनी दफ़ा ऐसे वाक़या पेश आए। कवर करने के लिए आपके जहन में क्या तजवीज़ है, क्या लाहे अमल आप कहें कि अपनाएं तो इन चीज़ों से हम बाहर आ सकते हैं या इससे छुटकारा हासिल? देखें, इसके लिए खान साहब ने पहले भी एक टाइगर फोर्स बनाई हुई है, वो भी काम कर रही है और मज़ीद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो खान साहब इसके ऊपर, अगर उन्होंने एक टाइम मंगा हुआ है उसके अंदर वो बेहतरीन लाए हम समझते हैं कि वो लाएंगे। टाइगर फोर्स ने तो बहुत काम किया है आपके पूरे पिंडी इस्लामाबाद में, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया है। कोरोना में उन्होंने बहुत ज़्यादा खदमात सर अंजाम दी हैं, उसके अलावा भी टाइगर फोर्स के बहुत सारे जी, लेकिन शायद ये चीज़ महंगाई को जो है, जो मसनूई महंगाई है जो आम दुकानदार ने, मैंने और आपने किया, ये शायद वो टाइगर फोर्स कंट्रोल नहीं कर सकी। इसके लिए शायद कोई नई खान साहब नई हिकमत अमली लेके आएँ जो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करे। तो आपके ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है कि खान साहब जो है, जो हमारी इंतज़ामिया है,
ان کو یہ ڈیوٹی لگائیں، ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ یہ مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں جی، خان صاحب تو بالکل لگا رہے ہیں، لیکن 70 سال سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ مافیا، تو اس کو سب سے پہلے ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا۔ مافیا ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے ہیں، یا کتنے بھی بڑے عہدے پہ آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ خان صاحب کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اس مصنوعی مہنگائی کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ کام ہوگا، اور یہ مہنگائی کا جن جو ہے یہ بالکل قابو میں آئے گا، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے باقی 2 سال رہتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں نارمل آ جائیں گی۔ مہنگائی کنٹرول، بجلی جو ہے وہ بھی آپ نے مہنگی کر دی ہے، بجلی کا کیا اس پہ بھی لوڈ پڑ رہا ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں؟ بجلی کا آپ دیکھیں، ابھی تک تو میرے خیال سے اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان نہیں کیا گیا، سوشل میڈیا پہ اس پہ خبریں آ رہی ہیں، ابھی تک تو خان صاحب نے میرے خیال سے اس کے ویسے بھی 17 روپے کا یونٹ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی حکومت میں جیسے شروع کریں آپ 5 روپے کا 6 روپے کا یونٹ تھا، ابھی 17 روپے کا ہو رہا ہے، لیکن ابھی پھر اس کو مزید مہنگا کرنا میرے چاہتے خیال سے مزید مہنگا تو نہیں ہو رہا، اور نہ ہی کوئی کرنے کا ابھی تک کوئی ایسی آئی ہے خبر کہ اس کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے۔ وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس طرح سے عوام کو مایوسی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، عوام کو مایوس کیا جا رہا ہے، غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اتنی مہنگائی ہے نہیں جتنی بتائی جا رہی ہے۔ یہی سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نزاکر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق بھی کینٹ سے ہے اور آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف راول پنڈی سے۔ راول پنڈی میں پاکستان تحریک انصاف یہ جو انتخابات ہوئے ہیں، بلدیاتی انتخابات، وہ نہیں جیت سکی، کیا وجہ اس کی بنی ہے؟ آپ اس کا کوئی جواب دیں ہمیں۔ دیکھیں جی، اس کی سب سے بڑی وجہ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ایک تو ہم نے ہار تسلیم کی، ہم نے ایک دھاندلی کا شور نہیں مچایا، سب سے بڑی بات تو میں یہ کہوں گا۔ دوسرا، اس طرح سے ہم لوگوں نے ورک نہیں کیا کہ ہمیں ووٹ ملے، ہم اس طرح سے اس کو ڈلیور نہیں کر پائے، اس طرح سے ہم نے کام نہیں کیا اس کے اوپر، اس کو ہم نے بالکل ایزی لے لیا۔ تو اس سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عوام، میں نے جیسے آپ سے پوچھا کہ عوام کیا آپ سے مطمئن ہے، تو اس طرح ثابت ہو رہا ہے کہ عوام آپ سے مطمئن نہیں ہے۔ دیکھیں، عوام ہمارے مطمئن ہے، لیکن ہم ان کے پاس چل کے نہیں گئے۔ جب ہم کسی کے پاس چل کے جائیں گے تو کوئی ہمارے پاس بھی آئے گا۔ تو اس الیکشن کو میرے خیال سے جو جنہیں ٹکٹ ملا تھا تو انہوں نے اس کو بالکل ایزی لے لیا، ایزی اس حساب سے لے لیا کہ 2017 میں جس طرح عوام نکلی تھی کہ تحریک انصاف ہر سائڈ پہ، اور کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں، تو اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہم جیتیں گے۔ انہوں نے اس کے اوپر جس طرح کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ کام کینٹ میں نہیں ہوا، جس وجہ سے میرے خیال سے ہم لوگ ہارے ہیں۔ کشمیر کا الیکشن آپ لوگ جیتے ہیں۔ کشمیر کا الیکشن دیکھیں، کشمیر میں ایک بار اشرف سلطان صاحب سے ہمارے پاس صرف ایک سیٹ تھی، وہ بھی ایک ضمنی الیکشن میں ہمارے پاس آئی تھی۔ 2019 میں جو الیکشن ہوئے تھے، ہم لوگ وہاں سے کوئی سیٹ نہیں جیت سکے، اور آج 2021 میں ہم دیکھ لیں الحمدللہ ہمارے پاس اتنی سیٹیں اور عوام کا اعتماد آپ دیکھ لیں۔ سب سے بڑا جو خان صاحب نے صحت کارڈ کے حوالے سے کشمیر کے اندر ہر گھر کے اندر صحت کارڈ ہے۔ یہ تو بہت بڑی فیسلٹی ہے، مطلب اس میں کوئی بھی بندہ علاج کروا سکتا ہے۔ کتنے لاکھ تک وہ تھوڑا سا بتائیں گے؟ وہ تقریباً 7 لاکھ پلس ہے وہ کارڈ۔ تو اس کے عوام آپ دیکھ لیں، عوام ابھی جیسے پاکستان کے اندر عوام تبدیلی چاہتی ہے، کشمیر کے اندر آپ گلگت کے اندر دیکھ لیں، وہاں بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی ہے۔ کشمیر کا تو ویسے بھی ہسٹری یہ رہی ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے کشمیر میں بھی وہی حکومت کامیاب ہوتی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی عوام آپ سے مطمئن ہے؟ جی بالکل، کشمیر کی عوام اگر ہم سے مطمئن نہیں ہوتی تو وہ ہمیں کبھی بھی ووٹ نہیں دیتی۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ کے پاس 10 سے 12 سیٹیں پہلے سے جو بھی گورنمنٹ تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی یا مسلم لیگ نون کی تھی، ان کے 10 سے 12 اپوزیشن وہاں پہ رہتی تھی، ان کے پاس سیٹیں ہوتی تھی، اور واحد تحریک انصاف ہے جس کے پاس صرف ایک سیٹ تھی اس ٹائم کشمیر کے اوپر۔ کشمیر کے اندر تو انہوں نے بہت عوام نے پورا ساتھ دیا، اور وہاں کی عوام بھی اب تبدیلی چاہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کشمیر کی جو صورتحال تھی، اتنے بڑے ہمارے پیچھے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، ایک پک اپ کھائی کے اندر گر کے، وہاں کے حکمرانوں نے کیا کیا، اپنے گھر کے جانے کے راستے جو تھے وہ انہوں نے صحیح تک نہیں کیے، کیونکہ ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ کشمیر کے لوگ مطمئن ہیں اور وہ ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف مزید کیا کیا اقدامات کر رہی ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو آپ کے علم میں ہوں؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف یہ کریے، سی پیک آپ دیکھ رہے ہیں، پروجیکٹ لے کے بھی آ رہی ہے، سی پیک کے اوپر کتنا زبردست ہمارا کام جا رہا ہے، اور باقی چیزیں کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو جو کئی جگہ پر ہمارا کام اس حساب سے نہیں ہو رہا، لیکن اس پر بھی ایک ٹیم بنائی جا رہی ہے کہ جو کام رکے ہوئے ہیں، جو پروجیکٹ رکے ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے۔ جو خان صاحب سے وعدے ہیں، خاص کر کے 50 لاکھ گھروں کا، وہ آپ دیکھ لیں، یہاں اسلام آباد میں بن رہے ہیں ہاؤس سوسائٹی، وہ تقریباً میرے خیال سے
ایک سال کے اندر اس کو تیار ہو جانا اور وہ ڈلیور ہوں گے، عوام تک پہنچے گا جو خان صاحب نے وعدے کیے۔ ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل، ایجوکیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ بزدار صاحب آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر کتنے اچھے وہ کام کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے ہر کام اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے، لیکن صرف اپوزیشن کو نہیں نظر آ رہا، سب سے بڑی بات راول ہے۔ پنڈی میں تو آپ کافی زیادہ انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں، حال ہی میں جو ہے لائی ایکسپریس وے بہت زبردست پروجیکٹ ہے، اس کے علاوہ وہ کارونسا کالج جو ہے اس کو بھی یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے۔ یہ کام جو اچھے ہیں وہ ظاہری بات ہے ساری دنیا اس کو اپریشیٹ کرے گی، لیکن مہنگائی آپ لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ نہیں، مہنگائی بھی خان صاحب نے کیا کہا، یہ مصنوعی مہنگائی ہے، یہ انشاءاللہ کنٹرول ہوگی۔ مہنگائی کا کوئی بڑا ایشو میں نہیں سمجھا کہ ہوا ہے، وہ انشاءاللہ مہنگائی کے اوپر ہم لوگ کنٹرول کر پائیں گے۔ مہنگائی کا بہت بڑا ایشو ہے، عوام کافی پریشان ہے۔ آپ جتنی بھی اچھی پرفارمنس دے لیں، مہنگائی کے اوپر آ کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت زیرو ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ بالکل، اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے، جس طرح کئی جگہ پہ مہنگائی کو دیا گیا اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لوگ ایک سال کے اندر کنٹرول کر پائیں گے۔ آئندہ وزیر اعظم آپ عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ سر جی ڈیفینیٹلی، وہ تو صادق الامین ہے انٹرنیشنل سطح پہ، تو میرے خیال سے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان 2023 میں میں کہتا ہوں کہ جب تک ان کی زندگی ہے، جتنے سال جئیں وہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہی رہیں گے، اس کی وجہ کہ ہمارے پاس کوئی متبادل آپشن نہیں ہے۔ آپ زرداری کو دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی اس سے پہلے گزرے ان کو دیکھ لیں، آج وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب 22 سال فیلڈ میں انہوں نے کام کیا، محنت کی، جد و جہد کی، اور آج اس پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تو میرے خیال سے ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے نزاکت حسین صاحب کی باتیں سنی، وہ اپنی کارکردگی سے بالکل مطمئن ہیں اور آئندہ بھی عمران خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام پر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔